खानदानी शराफत और तजुर्बे की बुनियाद पर उसने मुझे इस मर्तबे के लिए चुना। तुम्हारा क्या मसला है इसमें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यारों की। बताओ ये रिवायत है इसकी? खलीफा ने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं तो आपका ही हामी हूँ वजारत के लिए। ये रहा फरमान। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हुक्म है कि अब से ही मिस्र के वजीर अमीर असदुद्दीन शिरकू हैं। चचा जान! चचा रुको, अस्पताल तैयार करो फौरन। मेरे अमीर, ये जख्म पे रख दे। हर चीज वो अजीम कमानदार हो। चचा तो अपने ईमान की जांच दुश्मन की आंख में उभरती उसके यकीन की चमक से करते हैं। सलीबी और मुसलमान जब मैदानी जंग में एक दूसरे को मिटाने की गर्ज से मद्दे मुकाबिल आते हैं, इसी चीज ने हमारे और उनके माबैन एक गैर मरई ताल्लुक बना दिया है, जिसकी खातिर मैंने आज अपने कलम को इस स्याही में डुबोया। यही गैर मरई ताल्लुक है। सलाउद्दीन की तकदीर कैसी होगी ये तो बस खुदाबंद ही बेहतर जानता है। मैं आपको मुत्तला करना चाहता हूं कि मेरा इख्तिदार मंदरजा झेल उसूलों पर कायम है। तो वो पूरा जिस्म उसकी तरफ फेर कर जवाब देते हैं। हद करता हूं तुम्हारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कुद्स मेरी जिंदगी है, मजलूम मेरी पनाह में है, और कुफ्फार को तुम भी। Ne haber? Sultan Nurettin? Sultanım.
Onun yerini söylersem. Majesteleri. Pelin, ne haberi? Sultan Nurettin. Sultanım. Söyle! Neredeler? Söyle! İşte konuştum ya! Onun yerini söylersem. Majesteleri.
السلام علیکم ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شیر اسلام جس مرد کی پرورش میں پلا بڑا، اس مرد کا نام کیا تھا، تو بہت سے لوگ سوچیں گے، لیکن کم ہی لوگ جانیں گے کہ وہ تھے اسد الدین شیر کو، اسلام کا وہ شیر جس نے تلوار سے زیادہ اپنے ارادے سے جنگیں جیتی، جس کی ایک ہاں سے مصر کی تقدیر بدل گئی، اور جس کی پرورش اور رہنمائی سے صلاح الدین ایوبی کو وہ سلطان بنایا جس نے دنیا کو انصاف کا اصل مطلب سکھایا۔ آج ہم اسی شخصیت کی بات کریں گے، ایک ایسا انسان جو خود کو تاریخ کے سائے میں رہ گیا، لیکن اس کی دی ہوئی روشنی آج بھی اسلام کی داستانوں میں چمک رہی ہے۔ نام تھا اسد الدین شیرکو بن شادی، اور شیرکو کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کا شیر۔ کردش زبان میں یہ نام ان کی طاقت اور شجاعت کی نشانی تھا۔ عربی میں انہیں اسد الدین کہا گیا، یعنی اسلام کا شیر، اور اگر کوئی اس دور میں یہ خطاب ڈیزرو کرتا تھا تو وہ یہی شخص تھا۔ شیرکو کا تعلق ایک کردش قبیلے سے تھا جو آج کے آرمونیا کے پاس ایک چھوٹے سے علاقے ڈوین میں بستا تھا۔ ان کے والد کا نام تھا شادی بن مروان، جو خود بھی ایک بہادر اور سمجھدار سردار تھے۔ ان کے بڑے بھائی تھے نجم الدین ایوب، وہی نجم الدین جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے والد بنے۔ یعنی یہ پریوار اس وقت کی کردش آبادی میں ایک عزت دار اور اثردار خاندان مانا جاتا تھا، لیکن وقت نے کروٹ لی جب ڈوین میں سیاسی حالات بدلے اور شادی کے قبیلے کو وہاں سے نکال دیا گیا تو یہ پورا پریوار پہلے بغداد اور پھر تکریت آ کر بس گیا۔ تکریت میں نجم الدین ایوب اور شیرکو دونوں کو شہر کے حاکموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ دونوں اسلام سے بے حد وابستہ اللہ کے بندے اور بہادر افسر مانے جاتے تھے، مگر ایک رات قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ ایک جھگڑے میں شیرکو نے غصے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قانون کے مطابق انہیں تکریت چھوڑنے کا حکم ملا، یعنی ایگزیل۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی رات ان کے بھائی نجم الدین کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب، جو بعد میں دنیا کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا۔ سوچو ناظرین، وہ رات جب ایک انسان کی زندگی بدل رہی تھی، اسی وقت دوسرا پیدا ہو رہا تھا جو پوری امت مسلمہ کی تقدیر کو بدلنے والا تھا۔ شیرکو اور ان کا خاندان بعد میں موصول کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس وقت کے حاکم امام الدین زنگی تھے، جو خود ایک عظیم مسلمان سپہ سالار اور اسلامی ایکتا کے پیروکار تھے۔ زنگی نے جلدی ہی شیرکو کی بہادری کو پہچان لیا۔ انہوں نے نجم الدین ایوب اور شیرکو دونوں کو اپنی پرشاسن میں شامل کیا، اور یہیں سے ایوبی خاندان کی کہانی شروع ہوئی، وہ خاندان جس نے آگے چل کر سیریا، مصر اور یروشلم کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ عماد الدین زنگی کے بعد جب ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے حکومت سنبھالی تو شیرکو ان کا داہنا ہاتھ بن گیا۔ نور الدین اور شیرکو کا رشتہ صرف حکمران اور سپہ سالار کا نہیں تھا، وہ ایک ایسا اتحاد تھا جو ایمان، جہاد اور عدل کی بنیاد پر بنا تھا۔ نور الدین زنگی کو اگر اسلامی سلطنت کا دماغ کہا جائے تو شیرکو اس کا تلوار تھا۔ سن 1164 مصر اس وقت فاطمی شیعہ سلطنت کے ادھین تھا۔ اندر سے وہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور باہر سے کروسیڈرز یعنی عیسائی فوجیں اس پر نظر گڑائے تھی۔
وہ چاہتے تھے کہ مصر کو قبضے میں لے کر اسلامی دنیا کو بیچ میں توڑ دیں، مگر نور الدین جنگی نے یہ خطرہ بھانپ لیا اور انہوں نے کہا اگر مصر چلا گیا تو امت مسلمہ کا آدھا جسم مر جائے گا۔ یہیں سے شروع ہوا شرکوں کا سب سے بڑا مشن۔ نور الدین جنگی نے ان سے کہا جاؤ مصر کو بچاؤ، اور ناظرین شرکوں نے جو کام کیا وہ آج بھی اتہاس کا حصہ ہے۔ انہوں نے 3 بار مصر کی طرف فوجیں روانہ کی، ہر بار حالات اور دشمن دونوں بدلتے رہے، لیکن ان کی نیت اور حکمت نہیں۔ پہلی مہم میں ان کا سامنا ہوا تھا کروسیڈر راجہ املرک سے، جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ تھے مصر کے اپنے وزیر شاور، جس نے اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں سے غداری کر لی تھی، لیکن شرکوں نے دونوں کو مات دی اور بیٹل آف بابین میں شاندار جیت حاصل کی۔ اس جنگ نے کروسیڈرز کو مصر سے کھدیڑ دیا۔ اسی مصر ابھیان کے دوران ان کے ساتھ تھے ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت صرف 20-21 سال کے تھے، اور یہی وہ جنگ تھی جس نے صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا اصلی مطلب سکھایا۔ شرکو صرف لڑنے والے نہیں تھے، وہ سکھانے والے بھی تھے۔ وہ کہتے تھے لڑائی صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی بلکہ دل سے جیتی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، ان سے سیکھتے، اور دھیرے دھیرے وہ ایک عام افسر سے ایک لیڈر بنتے جا رہے تھے۔ 1169 تک شرکوں نے 3 بار مصر کی جنگیں لڑی۔ ہر بار وہ کروسیڈرز کو نہ صرف میدان میں ہرا دیتے بلکہ سیاسی چالوں کو بھی مات دیتے۔ آخر کار جب انہوں نے قاہرہ میں پرویش کیا تو مصر کے فاطمی خلیفہ نے خود شرکوں کو بلا کر کہا اب سے مصر کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی وہ دن جب اسلام نے دوبارہ مصر کو آزادی دی اور یہیں سے نیو رکھی گئی اس سلطنت کی جسے آگے چل کر ایوبی سلطنت کہا گیا، جو پوری صدی تک اسلام کی سب سے طاقتور سلطنت بنی رہی۔ اب اگر ہم شرکوں کی شخصیت کی بات کریں تو وہ ایک سپاہی سے کہیں بڑھ کر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت طاقتور انسان تھے، گھوڑے پر چڑھ کر تلوار چلاتے ہوئے آسمان والے کو دیکھنا تک بھول جاتے تھے۔ گھوڑے پر چڑھ کر تلوار چلاتے ہوئے سامنے والے کو دیکھنا تک بھول جاتے تھے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو پورا میدان گونج اٹھتا۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی تھی توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ وہ ہر کام سے پہلے نماز پڑھتے، ہر فیصلے سے پہلے استخارہ کرتے اور ہر جیت کا شرے اللہ کو دیتے۔ وہ نہ صرف ایک یودھا بلکہ ایک سچے رننیتی کار تھے۔ ان کی پلاننگ اتنی زبردست ہوتی تھی کہ کروسیڈر جنرلز تک ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ انہوں نے کبھی طاقت کے بھروسے نہیں بلکہ دماغ اور صبر سے جیت حاصل کی۔ وہ کہا کرتے تھے سچا مجاہد وہ نہیں جو دشمن کو مار دے بلکہ وہ جو اپنے غصے کو کنٹرول رکھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ سکھایا جب تمہارے پاس تلوار ہو تو اسے ظلم کے لیے نہیں حق کے لیے اٹھانا۔ اتہاس کے مطابق مصر کی ہر بڑی جنگ میں صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے، اور جب لوگ پوچھتے کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگ کا ہنر کہاں سے سیکھا تو جواب ملتا اسد الدین شرکوں کی چھاؤں میں۔ مگر افسوس جب مصر آخر کار آزاد ہوا تو قسمت نے شرکوں کو زیادہ وقت نہیں دیا۔ سن 1169 قاہرہ کا وہ سال جب فاطمی سلطنت ختم ہوئی اور مصر ایک بار پھر سنی اسلامی حکومت کے ادھین آیا، خلیفہ نے انہیں وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ اسلام کی سرزمین میں
وہ دن بہت بڑا تھا کیونکہ اب مصر میں اذان پھر سے سنی انداز میں دی جا رہی تھی، مگر اسی دوران شرکوں کو گمبھیر بیماری ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھاری پن اور پیٹ کی تکلیف تھی۔ شاید کئی سالوں کی جنگ اور سخت سفر کی تھکان اب اثر دکھا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ہی مہینوں میں اپنے رب کی رحمت پائی۔ ان کی موت کے بعد پورا قاہرہ ماتم میں ڈوب گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، آج اسلام نے اپنا شیر کھو دیا۔ لیکن ان کی موت کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی جگہ ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، اور وہیں سے شروع ہوئی وہ کہانی جس نے یروشلم کو کروسیڈر سے آزاد کروایا۔ یعنی اسد الدین شرکو کا سفر وہیں ختم ہوا جہاں سے صلاح الدین ایوبی کا سفر شروع ہوا۔ وہ چلا گیا لیکن اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گیا، ایسی وراثت جس نے پوری امت کا سر اونچا کر دیا۔ آج جب ہم شرکوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک جنرل نہیں بلکہ ایک اصول پسند انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کسی تاج یا تخت کی خواہش نہیں کی بلکہ اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کی ایکتا اور حفاظت میں گزاری۔ وہ اس دور کا انسنگ ہیرو تھا جو ہر بڑی جنگ کے پیچھے تھا، لیکن سرخیاں کسی اور کے نام ہوتی تھی اور اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد اسلام کی فتح نہ کہ اپنی شہرت۔ آج اگر ہم صلاح الدین ایوبی کے نام پر گرو کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہادر صلاح الدین ایوبی کے پیچھے ایک شیر تھا، اسد الدین شرکو، وہ جس نے اپنے بھتیجے کو صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا بلکہ صبر، توکل اور انصاف کا مطلب بھی سکھایا۔ اور یہی اصل جہاد ہے جو صرف میدان میں نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر لڑا جاتا ہے۔ شرکو کی زندگی کے آخری دنوں تک اگر کوئی رشتہ سب سے گہرا رہا تو وہ تھا نور الدین زنگی کے ساتھ۔ یہ رشتہ صرف حکومت یا حکمران اور جنرل کا نہیں تھا بلکہ ایک سچی وفاداری اور اسلامی مشن کی سمجھداری کا تھا۔ شروع میں شرکو اور ان کے بھائی نجم الدین ایوب نے امام الدین زنگی کے تحت کام کرنا شروع کیا تھا۔ جنگی اس وقت اسلامی ایکتا کی آواز تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک پرچم تلے آ جائیں اور کروسیڈرز کے قبضے سے ہر انچ زمین واپس لی جائے۔ جب جنگی کی شہادت ہوئی تو ان کی وراثت ان کے بیٹے نور الدین زنگی تک پہنچی اور وہیں سے اسلام کے اس جذبے کو ایک نئی جان ملی۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ایک متقی، دینی اور رحمت سے بھرے ہوئے انسان تھے۔ وہ ہر جنگ سے پہلے نماز پڑھتے، مسجدیں بنواتے اور اپنے ملک میں انصاف قائم رکھتے۔ شرکو کو نور الدین زنگی کی نظر میں صرف ایک فوجی نہیں بلکہ ایک بھروسے مند ساتھی کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی کو جب بھی کسی مشکل جنگ یا سیاسی چال کا سامنا کرنا ہوتا تو وہ کہتے، شرکو کو بلاؤ، اس مرد میں اللہ نے عجیب ہمت رکھی ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی۔ جب نور الدین زنگی کو پتا چلا کہ مصر میں فاطمی سلطنت اندر سے سڑ چکی ہے اور باہر سے کروسیڈرز کے نشانے پر ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک نام چنا، شرکو۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مصر کو بچا سکتا ہے تو وہ وہی شخص ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جسے کسی تاج کی لالچ نہیں۔ ناظرین، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ شرکو کی مصر مہم دراصل نور الدین زنگی کی پلاننگ کا حصہ تھی، یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ایک بڑے اسلامی مشن کا حصہ تھا، ایک ایسا مشن جو سیریا اور پھر یروشلم کو ایک جھنڈے تلے لانے والا تھا۔ شرکو کا ہر قدم، ہر جنگ نور الدین زنگی کی رہنمائی اور دعاؤں کے ساتھ تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے فیصلوں میں خود غرض نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کی فتح کے بعد جب خلیفہ نے انہیں وزیر کا عہدہ دیا تو انہوں نے نور الدین زنگی کو مکتوب بھیجا اور کہا یہ عزت آپ کی ہے،
میں تو آپ کا سپاہی ہوں۔ اتنی وفاداری آج کے دور میں ناممکن لگتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نور الدین زنگی انہیں صرف ایک افسر نہیں بلکہ اپنا بھائی سمجھ۔ السلام علیکم ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شیر اسلام جس مرد کی پرورش میں پلا بڑا، اس مرد کا نام کیا تھا، تو بہت سے لوگ سوچیں گے، لیکن کم ہی لوگ جانیں گے کہ وہ تھے اسد الدین شیرکوف، اسلام کا وہ شیر جس نے تلوار سے زیادہ اپنے ارادے سے جنگیں جیتی، جس کی ایک ہاں سے مصر کی تقدیر بدل گئی، اور جس کی پرورش اور رہنمائی سے صلاح الدین ایوبی کو وہ سلطان بنایا جس نے دنیا کو انصاف کا اصل مطلب سکھایا۔ آج ہم اسی شخصیت کی بات کریں گے، ایک ایسا انسان جو خود کو تاریخ کے سائے میں رہ گیا، لیکن اس کی دی ہوئی روشنی آج بھی اسلام کی داستانوں میں چمک رہی ہے۔ نام تھا اسد الدین شیرکوف بن شادی، اور شیرکوف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کا شیر۔ کردش زبان میں یہ نام ان کی طاقت اور شجاعت کی نشانی تھا۔ عربی میں انہیں اسد الدین کہا گیا، یعنی اسلام کا شیر، اور اگر کوئی اس دور میں یہ خطاب ڈیزرو کرتا تھا تو وہ یہی شخص تھا۔ شیرکوف کا تعلق ایک کردش قبیلے سے تھا جو آج کے آرمونیا کے پاس ایک چھوٹے سے علاقے ڈوین میں بستا تھا۔ ان کے والد کا نام تھا شادی بن مروان، جو خود بھی ایک بہادر اور سمجھدار سردار تھے۔ ان کے بڑے بھائی تھے نجم الدین ایوب، وہی نجم الدین جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے والد بنے۔ یعنی یہ پریوار اس وقت کی کردش آبادی میں ایک عزت دار اور اثردار خاندان مانا جاتا تھا، لیکن وقت نے کروٹ لی۔ جب ڈوین میں سیاسی حالات بدلے اور شادی کے قبیلے کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو یہ پورا پریوار پہلے بغداد اور پھر تکریت آ کر بس گیا۔ تکریت میں نجم الدین ایوب اور شیرکوف دونوں کو شہر کے حاکموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ دونوں اسلام سے بے حد وابستہ اللہ کے بندے اور بہادر افسر مانے جاتے تھے، مگر ایک رات قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ ایک جھگڑے میں شیرکوف نے غصے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قانون کے مطابق انہیں تکریت چھوڑنے کا حکم ملا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی رات ان کے بھائی نجم الدین کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب، جو بعد میں دنیا کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا۔ سوچو ناظرین، وہ رات جب ایک انسان کی زندگی بدل رہی تھی، اسی وقت دوسرا پیدا ہو رہا تھا جو پوری امت مسلمہ کی تقدیر کو بدلنے والا تھا۔ شیرکوف اور ان کا خاندان بعد میں موصول کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس وقت کے حاکم امام الدین زنگی تھے، جو خود ایک عظیم مسلمان سپہ سالار اور اسلامی ایکتا کے پیروکار تھے۔ زنگی نے جلدی ہی شیرکوف کی بہادری کو پہچان لیا۔ انہوں نے نجم الدین ایوب اور شیرکوف دونوں کو اپنی پرشاسن میں شامل کیا، اور یہیں سے ایوبی خاندان کی کہانی شروع ہوئی۔ وہ خاندان جس نے آگے چل کر سیریا، مصر اور یروشلم کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ عماد الدین زنگی کے بعد جب ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے حکومت سنبھالی تو شیرکوف ان کا داہنا ہاتھ بن گیا۔ نور الدین اور شیرکوف کا رشتہ صرف حکمران اور سپہ سالار کا نہیں تھا، وہ ایک ایسا اتحاد تھا جو ایمان، جہاد اور عدل کی بنیاد پر بنا تھا۔ نور الدین زنگی کو اگر اسلامی سلطنت کا دماغ کہا جائے تو شیرکوف اس کا تلوار تھا۔ سن 1164 مصر اس وقت فاطمی شیعہ سلطنت کے ادھین تھا۔ اندر سے وہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور باہر سے کروسیڈرز یعنی عیسائی فوجیں اس پر نظر گڑائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مصر کو قبضے میں لے کر اسلامی دنیا کو بیچ میں توڑ دیں، مگر نور الدین زنگی نے یہ خطرہ بھانپ لیا، اور انہوں نے کہا اگر مصر چلا گیا تو امت مسلمہ کا آدھا جسم مر جائے گا۔ یہیں سے شروع ہوا شیرکوف کا سب سے بڑا مشن۔ نور الدین زنگی نے ان سے کہا جاؤ مصر کو بچاؤ، اور ناظرین، شیرکوف نے جو کام کیا وہ آج بھی اتہاس کا حصہ ہے۔ انہوں نے 3 بار مصر کی طرف فوجیں روانہ کی، ہر بار حالات اور دشمن دونوں بدلتے رہے، لیکن ان کی نیت اور حکمت نہیں۔ پہلی مہم میں ان کا سامنا ہوا تھا کروسیڈر راجہ املرک سے، جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ تھے مصر کے اپنے وزیر شاور، جس نے اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں سے غداری کر لی تھی، لیکن شیرکوف نے دونوں کو مات دی اور بیٹل آف بابین میں شاندار جیت حاصل کی۔ اس جنگ نے کروسیڈرز کو مصر سے کھدیڑ دیا۔
اسی مصر ابھیان کے دوران ان کے ساتھ تھے ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت صرف 20-21 سال کے تھے، اور یہی وہ جنگ تھی جس نے صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا اصلی مطلب سکھایا۔ شیرکو صرف لڑنے والے نہیں تھے، وہ سکھانے والے بھی تھے۔ وہ کہتے تھے لڑائی صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی بلکہ دل سے جیتی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، ان سے سیکھتے، اور دھیرے دھیرے وہ ایک عام افسر سے ایک لیڈر بنتے جا رہے تھے۔ 1169 تک شیرکو نے 3 بار مصر کی جنگیں لڑی۔ ہر بار وہ کروسیڈرز کو نہ صرف میدان میں ہرا دیتے بلکہ سیاسی چالوں کو بھی مات دیتے۔ آخر کار جب انہوں نے قاہرہ میں پرویش کیا تو مصر کے فاطمی خلیفہ نے خود شیرکو کو بلا کر کہا، اب سے مصر کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی وہ دن جب اسلام نے دوبارہ مصر کو آزادی دی اور یہیں سے نیو رکھی گئی اس سلطنت کی جسے آگے چل کر ایوبی سلطنت کہا گیا، جو پوری صدی تک اسلام کی سب سے طاقتور سلطنت بنی رہی۔ اب اگر ہم شیرکو کی شخصیت کی بات کریں تو وہ ایک سپاہی سے کہیں بڑھ کر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت طاقتور انسان تھے، گھوڑے پر چڑھ کر تلوار چلاتے ہوئے سامنے والے کو دیکھنا تک بھول جاتے تھے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو پورا میدان گونج اٹھتا۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی تھی توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ وہ ہر کام سے پہلے نماز پڑھتے، ہر فیصلے سے پہلے استخارہ کرتے اور ہر جیت کا شرے اللہ کو دیتے۔ وہ نہ صرف ایک یودھا بلکہ ایک سچے رننیتی کار تھے۔ ان کی پلاننگ اتنی زبردست ہوتی تھی کہ کروسیڈر جنرل تک ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ انہوں نے کبھی طاقت کے بھروسے نہیں بلکہ دماغ اور صبر سے جیت حاصل کی۔ وہ کہا کرتے تھے سچا مجاہد وہ نہیں جو دشمن کو مار دے بلکہ وہ جو اپنے غصے کو کنٹرول رکھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ سکھایا، جب تمہارے پاس تلوار ہو تو اسے ظلم کے لیے نہیں حق کے لیے اٹھانا۔ اتہاس کے مطابق مصر کی ہر بڑی جنگ میں صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے، اور جب لوگ پوچھتے کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگ کا ہنر کہاں سے سیکھا تو جواب ملتا اسد الدین شیرکو کی چھاؤں میں۔ مگر افسوس جب مصر آخر کار آزاد ہوا تو قسمت نے شیرکو کو زیادہ وقت نہیں دیا۔ سن 1169 قاہرہ کا وہ سال جب فاطمی سلطنت ختم ہوئی اور مصر ایک بار پھر سنی اسلامی حکومت کے ادھین آیا، خلیفہ نے انہیں وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ اسلام کی سرزمین میں وہ دن بہت بڑا تھا کیونکہ اب مصر میں اذان پھر سے سنی انداز میں دی جا رہی تھی۔ مگر اسی دوران شیرکو کو گمبھیر بیماری ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھاری پن اور پیٹ کی تکلیف تھی۔ شاید کئی سالوں کی جنگ اور سخت سفر کی تھکان اب اثر دکھا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ہی مہینوں میں اپنے رب کی رحمت پائی۔ ان کی موت کے بعد پورا قاہرہ ماتم میں ڈوب گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، آج اسلام نے اپنا شیر کھو دیا۔ لیکن ان کی موت کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی جگہ ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ اور وہیں سے شروع ہوئی وہ کہانی جس نے یروشلم کو کروسیڈر سے آزاد کروایا۔ یعنی اسد الدین شیرکو کا سفر وہیں ختم ہوا جہاں سے صلاح الدین ایوبی کا سفر شروع ہوا۔ وہ چلا گیا لیکن اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گیا، ایسی وراثت جس نے پوری امت کا سر اونچا کر دیا۔ آج جب ہم شیرکو کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک جنرل نہیں بلکہ ایک اصول پسند انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کسی تاج یا تخت کی خواہش نہیں کی بلکہ اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کی ایکتا اور حفاظت میں گزاری۔ وہ اس دور کا انسنگ ہیرو تھا جو ہر بڑی جنگ کے پیچھے تھا، لیکن سرخیاں کسی اور کے نام ہوتی تھی اور اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کا مقصد اسلام کی فتح نہ کہ اپنی شہرت۔ آج اگر ہم صلاح الدین ایوبی کے نام پر گرو کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہادر صلاح الدین ایوبی کے پیچھے ایک شیر تھا، اسد الدین شیرکو، وہ جس نے اپنے بھتیجے کو صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا بلکہ صبر، توکل اور انصاف کا مطلب بھی سکھایا۔ اور یہی اصل جہاد ہے جو صرف میدان میں نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر لڑا جاتا ہے۔ شیرکو کی زندگی کے آخری دنوں تک اگر کوئی رشتہ سب سے گہرا رہا وہ تھا نور الدین زنگی کے ساتھ۔ یہ رشتہ صرف حکومت یا حکمران اور جنرل کا نہیں تھا بلکہ ایک سچی وفاداری
اور اسلامی مشن کی سمجھداری کا تھا۔ اگر نورالدین زنگی اس قوم کے رہبر تھے جنہوں نے راستہ دکھایا تو شیرکو وہ مرد تھا جس نے وہ راستہ طے کیا، اور صلاح الدین ایوبی وہ سپاہی تھے جس نے اس راستے کو فتح میں بدل دیا۔ تو ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مسلم لیگیسی 2.0 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔